مولوی صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن اب ہم کیا کریں؟ ہماری نفس کو کیسے ماریں؟ ہمارے دوستوں کے بیچ بیٹھ کے ہمیں بڑائی مارنا ہے، کھانا کھلانا ہے، تو ماں باپ کے گھر میں زیور رکھا ہے چوری کرو، ماں باپ کے گھر میں پیسہ رکھا ہے چوری کرو۔ یہ نوجوان کو اس لیے ماں باپ نے بڑا بن کے بنایا کہ یہ ماں باپ کی جمع پونجی کو لا کر دوستوں پر، عیاشی پر ختم کر دے اور ماں باپ کو خون کے آنسو رلاوے۔ ایسے جوان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت میں اچھا کام کر رہا ہوں، ماں باپ کو رلانے کے بعد کوئی سکون سے رہے گا؟ اللہ جانے ماں باپ نے کیسی محنت سے کہ بچی کی شادی کرنا ہے، خود اس کی اپنی کرنا ہے، کیسے فاقے کر کر کے جمع کیا، یہ اڑا دیا لے جا کے دوستوں کے چکر میں۔ اور مسلمان بھی ہے اور پھر نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تکبیر اولیٰ میں بھی آپ کھڑا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ذرا ہم غور کریں دوستو، یہ کہنا سننا اسی لیے ہے کہ ہم کو جھنجھوڑا جائے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑوں، آپ بھی جھنجھوڑے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کو اللہ ہم راضی کر لیں۔ آنے والی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی بڑی خطرناک ہے، اور اسلام نے وہ پیاری زندگی دی ہے۔ بچہ روتے ہوئے آتا ہے، اور جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تقریب مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آنے والا روتے ہوئے آتا ہے، اس کے آنے پہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اسلام نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو زندگی کا وہ نمونہ دیا ہے۔ آپ اس دنیا سے جاؤ، ہنستے ہوئے جاؤ، آپ کے جانے پہ دنیا روئے۔ کیا رو نہیں رہے امام حنیفہ کے لیے، فاروق اعظم کے لیے رو نہیں رہے، معین الدین اجمیری کے لیے رو نہیں رہے ہم؟ کر کے وہ کارنامے چلے گئے کہ ہم اپنے باپ کے لیے اتنا نہیں روتے جتنا ان کو یاد کر کے روتے۔ وہ زندگی اسلام نے دی ہے، برسوں تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ ابھی میں وہ جمعہ سے پہلے بدھ کے دن کرناٹک میں ایک پروگرام میں اندر گیا تھا، کرناٹک میں بیدر کے اندر مفتی ریحان کر کے 2 مفتی تھے، ان کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں ایک پروگرام تھا، مفتی توصیف کر کے وہ مدرسہ چلاتے جس میں انگریزی، تب اس میں جلسہ تھا، اس جلسے میں میرا پروگرام تھا۔ وہاں میں پہنچا، وہاں دیکھا RSS والے بہت ہیں بیدر کے اندر، مسلمان بھی بہت ہیں۔ جلسہ جب شروع ہوا اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک کی اور سورہ اخلاص کی، سورہ فاتحہ کی انگلش میں ترجمہ کیا۔ وہاں کا کانگریس کا MLA پہلا رہ چکا تھا، ابھی BJP کا MLA وہ آیا ہوا تھا، میرے بازو بیٹھا تھا، وہ سن رہا تھا۔ ایک لڑکی نے قل اللہ احد کی انگلش میں ترجمہ کیا تو وہ انگلش جانتا تھا، سمجھتا تھا، بازو میں بیٹھ کے کہا کہ آپ کا کلام تو چھوٹی سی آیت ہے، قرآن میں سب سے چھوٹی سی آیت ہے، اس کا ترجمہ کر رہی ہے انگلش میں۔ قرآن تو کیا چیز ہے، اور آپ لوگ اس کے پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن کی کوئی جھلک آپ لوگوں میں تو نظر نہیں آتی۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو سامنے والے کو تعصب، بہت تعصبی ہے۔ ہم نے کب تعصب والوں کو ہم نے اپنا اخلاق دکھایا ہے؟ پروفیسر حامد صاحب تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے۔ میں مولانا طلحہ کے پاس گیا ہوا تھا، جب وہ سائن پہ رہتے تھے، وہاں بات ہوئی تو ان کو ملاقات گجرات میں مولوی طلحہ سے ان کی ہوئی تھی۔ تو حامد صاحب نے، پروفیسر نے بتایا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو انٹرویو لی جاتی ہے اس کے اندر میرا نام ہے، اور کچھ ہندو آفیسر بھی رہتے ہیں۔ روزانہ انٹرویو دینے کے لیے غیر مسلم 10 12 14 15 آتے تھے، اور مسلمان نہیں۔ کہیں 4-5 دن کے بعد ہفتے میں ایک مسلمان آتا تھا۔ وہ ہندو آفیسر کہتے تھے کہ حامد صاحب یہ ہفتے میں ایک آیا ہے، اس کو تو آپ انٹرویو میں لے لو اور اس کو پاس کر دو۔ تو تعصب کرتے تھے۔ تم تعصب کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم سامنے والے کے جب برابر مقابلہ کرو، آگے بڑھو، تو تعصب کیا جائے گا نا۔ یہ اسٹیڈیم کے اندر فوجی کیمپ چلتے ہیں، آپ دیکھو کتنے دلت تھے، اور مسلمانوں کو ذرا دیکھو کون آتے ہیں، کتنے آتے ہیں۔ جس قوم کو اللہ نے اس ایمان کے ساتھ، خلافت کے ساتھ، انسانیت مکمل کرنے کے بعد، اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے، شرط یہ کہ تم ایمان والے ہو، مومن ہو۔ ساری دنیا میں مسلمان اس وقت جوتوں کی ٹھوکروں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا مرکز مکہ مدینہ ہے۔ آج مکہ مدینہ میں محمد رسول اللہ کا دین شرما رہا ہے۔
تو دنیا کی دوسری مساجد اور دوسری خانقاہوں کا کیا حال ہوگا؟ مرکز سے پہچانا جاتا ہے، بیت اللہ مرکز ہے، مسجد نبوی مرکز ہے، آج کیا حال ہو رہا ہے؟ بس ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی، اسلام نام کا رہ جائے گا۔ آج یہ بات ہو رہی ہے، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوگی لیکن ایک بھی نمازی نہیں ہوں گے۔ ہم فیصلہ کر لیں، ذرا اپنی نمازوں کو غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق۔ ماں باپ کی بات سنی نہیں جائے گی، باپ سے زیادہ دوست کی عزت کی جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے آج کے دور؟ قرآن پاک کو گانے کے انداز سے پڑھا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں سحری کے ٹائم پہ 3:30 بجے سے نعت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے مائک کے اوپر، لاؤڈ اسپیکر کے اوپر۔ کوئی بیمار ہے، وہ اپنا شوق پورا کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ثواب مل رہا ہے۔ فقہ میں امام حنیفہ نے فرمایا آپ نے یہ کھڑکی اتنی باہر، گرل اتنی باہر لگا دی ہے کہ نماز پڑھنے آنے والے کو، جانے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ جب تک وہ گرل لگی ہوگی آپ کو عذاب خداوندی کا آپ کو حساب لینا ہے، آپ پر عذاب ہوگا۔ بیچارے بیمار لوگ ہیں، صبح فجر کے بعد نوکری پہ جانے والے لوگ ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، یہ 3:30 بجے سے چلا رہے ہیں یا نبی بس نعت پڑھ رہے ہیں۔ شوق جو چیز تنہا، اللہ تنہا ہے، اللہ آپ کو تنہائی میں ملیں گے، مجمع میں نہیں ملیں گے۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز اللہ کے نبی نے فرمایا تہجد کی نماز ہے۔ وہ رات میں اس وقت اٹھتے ہو نا جو تمہاری بیوی کو پتا نہ بچوں کو پتا، اس وقت بندہ اپنے اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تنہا ہے، تنہائی میں ملیں گے، مجمع میں نہیں ملیں گے۔ جو چیز کرنے کے کرتے نہیں، بلتی چیزیں کر رہے ہیں۔ 3:30 بجے سے چالو ہوگا، نہیں پھر تو اعلان ہو رہا ہے سحری کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب جن کو روزہ رکھنا ہے ان کو سب بیچاروں کو معلوم ہے، اب یہ بیچارہ چلا رہا ہے۔ تو بیچارے ہماری مسجد میں کمان چاچا شروع کرتے ہیں، ابھی 10 منٹ رہ گیا ہے، 20 منٹ رہ گیا ہے۔ میں نے ایک دن کمان چاچا کو پوچھا بھائی یہ جن کو روزہ رکھنا رکھتے ہیں، ہم اس کے عادی ہو گئے، ہم اس کی شوبازی کرنے لگے ہیں، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اللہ واسطے عمل نہیں ہو، اللہ ہم ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، ہم پر رحم فرمائے۔ تو دوستو، اللہ کا کرم کہ ہمیں رمضان کی رحمت کا عشرہ ملا ہوا ہے۔ آج اس کا 6واں دن ہے، 6واں روزہ ہے۔ پچھلے رمضان میں کتنے اللہ کے بندے اسی مسجد میں بیٹھ کے بیان سن رہے تھے، آج نہیں ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ جانے اب ہمیں یہ رمضان آئندہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، ہماری نصیب میں ہے نہیں ہے، اور ابھی بھی تو مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ باقی ہے۔ دیکھ رہے ہیں روزانہ کم سے کم 3-4 جنازہ چل رہا ہے۔ ابھی مغفرت کے عشرے تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں، جنت سے خلاصی کے مغفرت پہنچ پائیں گے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے جو موقع دیا ہے، یہ سانس جو چل رہی ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لیں۔ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے حق ادا کرنی ہے نہیں قرآن کا کہ قرآن سن لیا اور یہ گئے، اس کے بعد جائیں گھر میں قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، 1 رکوع پاؤ رکوع اس کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ قرآن کیا چاہتا ہے، کیونکہ فرقان ہے۔ اس فتنے کی دور کے اندر اگر آپ کی کوئی رہنمائی کرے گا تو وہ قرآن کرے گا، اور ظاہر بات ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے ترجمہ پڑھیں، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ جا کے علماء سے پوچھیں، ماہرین سے پوچھیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں حکم دیا ہے یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اللہ نے اللہ کے رسول نے واولی الامر منکم کن کو بتایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں۔ تو یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ رحمت کا عشرہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، ظاہر بات ہے، پھر اس کے بعد مغفرت کا عشرہ ہوگا، اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوگا، اور اس کے بعد عید آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عید اسی کی ہے جس نے صحیح روزے رکھ کر اور صحیح اعمال کر کر اسی کو عید۔ آپ جب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی روزہ نہیں رکھا ہے اور وہ لوگوں کو عید کی مبارک دے گا، اس کا ضمیر اس کو گوارا کرے گا؟ تو آپ براہ کرم کھانے پینے سے چھوٹے ہیں تو غیبت سے بھی چھوٹ جائے، جھوٹ بولنے سے بھی بچ جائے، اپنے نفس کے سارے تقاضے جو گناہ کی طرف آگے کر رہا ہے اس سے بچ جائیں، اور خاص کر یہ موبائل کا معاملہ تو بہت خطرناک ہے۔
یا ایسے چھپاتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ادھر دیکھتا ہے میں ہی دیکھ رہا ہوں، باپ نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہا، یوں 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 کرتے رہتا ہے، یہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ روزہ اسی لیے رکھا گیا ہے، روزے کو اسی لیے اللہ دے رہے ہیں کہ رمضان کا روزہ بندہ رکھتا ہے، آپ تنا ہے، حلق سوکھ رہا ہے، گھر میں فریج موجود ہے، آپ پانی پیتے؟ ارے آپ تو بالغ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹا بچہ روزہ رکھا ہے 14-15 برس کا، وہ پانی نہیں پیتا، اس کو پوچھو پیاس لگی ہے پانی پی لو، اللہ دیکھ رہے۔ تو خالی رمضان مہینے میں اللہ دیکھ رہے، 11 مہینہ کہاں چلے جاتے اللہ میں، باہر کہاں چلے جاتے کہیں؟ یہ وہ ٹریننگ ہے کہ آپ کو 11 مہینے تک اللہ کا خوف دلائے گی۔ اور یاد رکھیے ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہے، خالی اللہ سے امیدیں رکھیں کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں اللہ معاف فرما دیں گے، ایسا نہیں ہے، اللہ قہار اور جبار بھی ہیں۔ جو جتنا بڑا رحیم ہوتا ہے جب پکڑنے پر آئے گا تو پھر اس کی رحمت کے مقابلے میں اس کی قہاری اور جباری بھی بہت بڑی ہوگی۔ امید اور خوف کے بیچ میں ایمان رہتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر لو خوف کے ذریعے سے کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، امید رکھو کہ اللہ کی بات مان لے، دنیا کا کوئی بڑا جب اس کی بات مان لیتے وہ راضی ہو جاتا ہے، ہم اللہ کی بات مان لیں اور اللہ راضی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خوف اور امید کے بیچ ایمان رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ ایمان کی توفیق دے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کی پوری برکت اور فضیلت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والے کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو نے رحم فرمایا اور ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، تو اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے اس مہینے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس رحمت کے عشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو رحمت میں لے لے، تیری رحمت کی چادر اڑا دے، اور آگے مغفرت کا عشر آ رہا ہے، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، اور اس کے بعد اللہ جہنم سے خلاصی کا عشر آ رہا ہے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تو آپ بڑے رحیم اور کریم، اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر ہمیں آپ کے پاس جانا ہے، یہ بیچ کی زندگی گزارنے کا بھی آپ نے اصول دیا ہے، اے اللہ اس اصول پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، تو ستار و غفار ہے، ہمارے پاس گناہوں کا انبار ہے، ہمارے پاس خطاؤں کا انبار ہے، اور تو ستار و غفار ہے۔ اے اللہ تیری ستاری اور غفاری ہے جو ہمیں لوگ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کہہ رہے ہیں، یہ درپردہ ہماری تعریف نہیں ہے، تیری ستاری اور غفاری کی تعریف ہے۔ تو میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں، کوئی حافظ صاحب کہتے ہیں، کوئی قاری صاحب کہتے ہیں، اے اللہ یہ تیری ستاری اور غفاری کا معاملہ ہے، ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اے اللہ جب اس دنیا میں اتنی ستاری اور غفاری فرمایا ہے، کل میدان محشر میں بھی ستاری اور غفاری فرمانا، ہمیں ہمارے نبی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، خلفائے راشدین کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہمارے نبی شفاعت دے کے کھڑے ہو اور وہاں ہمیں پہچانے نا امت کی حصے سے، تو اے اللہ وہاں ستاری اور غفاری فرمانا۔ اے اللہ کہاں ہمارے گناہ خس کے برابر، کہاں تیری رحمت سمندر کے مانند، سمندر میں خس کا دانہ ڈال دو پتہ نہ چلے۔ اے اللہ گنہگار گناہ کرتے کرتے کہیں نہ کہیں تھکے گا، کہیں نہ کہیں بوڑھا ہوگا، جوانی سے گناہ کر رہا ہے، بڑھاپے پہ اب اس سے وہ گناہ نہیں ہو پا رہا، بڑے سے بڑا گناہگار کہیں نہ کہیں گناہ کر کے تھک جاتا ہے۔ اے اللہ آپ رحم کرتے کرتے تھکنے والے نہیں ہیں، آپ کی رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار امتیوں پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے آپ نے نصیب فرمایا کہ آپ ہمیں پاک کرنا چاہتے تھے، اے اللہ ہمیں پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں پاک ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔
اللہ جب قبر میں اتارے جائیں قبر کی منزلوں کو آسان فرما، نکیرین کا صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرما، ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا، ہمارے قبر کو جہنم کے کیا گڑھے سے ہماری قبر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ تو رحیم اور کریم ہیں، اے اللہ کل میدان محشر میں شیطان بھی آپ کی رحمت کی امید رکھے گا، ہم تو آپ کے نبی کی امت ہیں۔ اے اللہ ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم ہم پہ ڈال دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا تو اس مہینے کے اندر ہمارے گناہوں کو بھی اے اللہ ایسے دھو دے جیسے ہم ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے، ویسے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تراویح کی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اس کی پوری حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، کبیرہ گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے اے اللہ ہم سب تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا صالح بندہ بنا، اپنا فرمانبردار بندہ بنا، اے اللہ تو راضی ہو جا اس اعمال سے جو ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اتنا بڑا مجمع ہے، گردن جھکی ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اے اللہ ہم نے مان لیا ہے کسی کو جواب دینا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، اور وہاں کوئی باپ نہیں ہوگا، کوئی ماں نہیں ہوگے، کوئی دوست اور احباب نہیں ہوں گے، کوئی استاد نہیں ہوں گے، ہم ہوں گے، ہمارا اعمال ہوگا، آپ ہوں گے اور آپ کے فرشتے ہوں گے۔ اے اللہ اس قبر پر، ایمان والوں کی قبر پر رحم فرما، کرم فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں نبی پاسم کی امت، قوم جنات سے ہو، قوم انسان سے ہو، ان سب کی مغفرت فرما، اور جو زندہ ہے قوم جنات سے اور قوم انسان سے ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرما، نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو، ہم عاجزانہ درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، قبر کی منزلیں آسان فرما، اور ہمیں وہ اعمال کی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی مغفرت کی طرف چلتے رہیں، اور ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔